بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی، اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام حیوانات کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہی جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں بھی جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا، اس خیال خام سے باز رہ، اس میں بے شمار خطرے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے خدا سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جائے وہ وہی کرتا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہت محنت سماجت کی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل و خرد کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خوشی پوری کرو، کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ایک مرتبہ پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رہنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کو نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا نے اجازت تو فرما دی ہے، اب تیری مراد خود بہت پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی شیطان نے تجھ کو پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولی سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں تو ضرور سکھا دیجئے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسری اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ پس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی سمجھ لینا بہت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے ان دونوں حیوانوں کی بولی کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھ کو عطا کر دیا ہے۔ وہ نوجوان خوش خوش گھر آیا اور اگلے روز پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچا کچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ خادمہ نے باہر پھینک دیا۔ اسی وقت مرغ پھڑپڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے دیکھ کر مرغ سے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانا چک کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں کہا، اس باسی روٹی کا رنج نہ کر، صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھائیو، یوں خدا تجھے بے کوشش اور بے مشقت رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے مرغ کی بات سنتے ہی تھان پر سے گھوڑا کھولا، بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ ایک مرتبہ پھر اچک کر لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے مرغ سے کہا، اے تو بڑا چالاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا۔ اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے اسے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے تو ازلی جھوٹا ہے، سچائی تیرے مقدر میں نہیں۔ مرغ جھوٹا نہیں، بڑا باخبر تھا۔
اس نے جواب دیا، تو خواہ تاؤ کھاتا ہے، گھوڑا مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا تو دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا، پھر تم اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو فوراً اونٹ کو کھلا بازار میں لے جا کر فروخت کر ڈالا اور جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا۔ دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں رہا۔ تیسرے دن کتے نے مرغ سے کہا، تو بڑا فریبی نکلا، آخر جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے تم کو؟ مرغ نے کتے کی بات سن کر کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا، مالک نے اونٹ کو لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھے، اب وہ اونٹ جس بدنصیب نے خریدا اس کے گھر جا کر مر گیا ہے۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مر جائے گا، موت نے اس کو تاک لیا ہے۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے۔ مرغ کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور نقصان سے بچ کر جی میں بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا، خدا کا شکر ہے اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بال بچا لیا، اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، تو نے یہ بھی سوچا کہ تیری یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو کہتا تھا کہ غلام مر جائے گا، غلام کہاں مرا؟ مرغ نے جواب دیا، باخدا میں نے سچ کہا تھا، آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو وہ اس مکان میں مرتا، بہرحال جس نے اسے خریدا اور اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، لیکن اب تو خوش ہو کہ خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یقیناً ہمارا آقا مر جائے گا، اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں کر بچائے گا۔ کاش وہ بے وقوف اتنا سمجھدا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ، جسم و مال کا ضیاع ہونا جان کا صدقہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان بعض اوقات زر و مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس انسان قدرت کے رازوں سے باخبر ہے، وہ اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہی مال اگر اپنی ذات پر سے صدقہ کرے تو نقصان فائدہ بن جائے۔ خیر، اب تو قصہ ہی تمام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمارا آقا سوئے عدم روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے رشتہ دار گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھیں گی، فقیروں اور محتاجوں کا ہجوم ہوگا، روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈی بوٹیاں اس کثرت سے تجھے کھانے کو ملیں گی کہ تمہارا جی بھر جائے گا۔ ہاں، گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بے وقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا۔ مال کے نقصان اور اس کے رنج و عالم سے تو محفوظ رہا، لیکن اپنی جان گنوا دی۔ آقا نے مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبر سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پاؤں میں دم نہ رہا، گرتا پڑتا بدحواس بدحال موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی، اے خدا کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے۔ اس نوجوان نے ایک مرتبہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی منت سماعت شروع کی اور اس قدر رویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا اور ارشاد ہوا، اے نوجوان، اب تیر کمان سے نکل چکا اور چھوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، قضا نے تیرے گھر کو دیکھ لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو۔ زندہ وہی ہے جو ایمان سلامت لے جائے۔ ابھی پیغمبر خدا کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اس کا جی گھبرانے لگا، دل گھبرایا، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے، یکایک خون کی الٹی ہو گئی اس کو۔ یہ ہیضے کی الٹی نہ تھی بلکہ موت کی الٹی تھی۔ اسی وقت 4 آدمی اسے کندھوں پر لاد کر گھر لے گئے۔ مکان پر پہنچے، اس پر نزاع کا عالم طاری ہو گیا، زبان بند ہو گئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں، کانوں کی لویں مڑ گئیں۔ آخرکار اس نے ایک ہچکی لی
اور اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خبر سنی تو بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کے صدقے میں اسے بخش دے۔ ہر چند اس نے گستاخی اور ضد کی لیکن وہ نادان تھا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ پاک نے اس کائنات میں جو چیزیں انسانوں کے لیے مخفی رکھی ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن بعض اوقات انسان قدرت کے فیصلوں کے خلاف جاتا ہے۔ انسان بعض اوقات قدرت کو چیلنج کرتا ہے اور ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جب انسان قدرت کے خلاف جائے گا، جب انسان اللہ کے کاموں میں گستاخی کرے گا، تب انسان نقصان اٹھائے گا۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے جو مقرر کر رکھا ہے اس میں ہماری بہتری ہے، اس لیے کبھی بھی قدرت کے فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔